الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے تو ہم سب شکریہ ادا کریں کہ اس مالک نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ہم نکلے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں نکالا ہے، کیونکہ بندہ کوئی عمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس عمل کی توفیق اس کو نہ دے، کیونکہ ہمارے سارے وجود پر اللہ کا کنٹرول ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم کوئی چیز نہیں چاہ سکتے مگر اللہ کے چاہنے پر، کہ پہلے اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں اس چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے اور پھر ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلی نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اس بات کا داعیہ پیدا کیا، ہم نے ارادے کیے، کوشش کی، اللہ نے اس کو آسان کیا اور یہ تمام بہنیں ماشاءاللہ وٹوا سے نکل کر سرخیز پہنچ گئی۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ کا خوب شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا ہے۔ دوسرے نمبر پر میری بہنوں، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ جتنی نیت صحیح ہوگی اتنا عمل صحیح ہوگا، اور جتنی نیتوں میں بگاڑ ہوگا اتنا عمل میں فساد ہوگا۔ یہ بہت باریکی والی بات ہے کہ نیتوں کے بگڑنے سے عمل خراب ہو جاتے ہیں، نیتوں کے بگڑنے سے عمل خراب ہو جاتے ہیں۔ کہ ایک انسان نماز کو شروع کیا اللہ کے لیے، لیکن اگر درمیان میں کسی اللہ کے غیر کا خیال آ گیا اور اس کی نیت بدل گئی کہ فلاں آپا بیٹھی ہے اور فلاں جو ہے مستورات بیٹھی ہے، اس لیے اس نے نماز کو لمبی کر دی یا رکوع سجدے کو لمبا کر دیا، اب یہ عمل اس کا اللہ کے لیے نہیں ہوا بلکہ اس آپا کو دکھانے کے لیے ہوا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پورا عمل بیکار ہو جائے گا۔ 2 رکعتیں جو اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عمل کا بٹوارہ نہیں کرتے۔ اس لیے بہت سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ اپنی نیتیں صرف یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ تمام عملوں میں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اس کے لیے میری دینی ماں اور بہنوں، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے، دوسرا اپنی نیتوں کو خالص کر کے چلیں۔ تیسری بات کہ ہمیں جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح اپنے اوقات کو گزارنا ہے۔ جتنا وقت صحیح گزرے گا اتنا زندگیوں میں صفات اور زندگیوں میں اعمال اور ہماری تربیت ہوگی، کیونکہ اس کام میں نکلنے پر تربیت نہیں ہے۔ سنو میری بات، اس کام میں نکلنے پر اصلاح نہیں ہے، بلکہ اصلاح کا سامان اعمال نبوت ہے، اصلاح کے اسباب اعمال دعوت ہیں۔ جتنا راہ خدا میں نکل کر اپنے آپ کو اعمال نبوت میں رکھو گی اور اعمال دعوت کو کرتی رہو گی، اللہ پاک میری اور آپ کی تربیت فرماتے رہیں گے۔ اس کے لیے میں 24 گھنٹے کے اعمال بتاتا ہوں آپ کو، آج اور کل اسی طرح اپنے 24 گھنٹے ہمیں گزارنے ہیں۔ کئی بار میں مذاکرہ کر چکا ہوں، آج پھر دوبارہ آپ کے سامنے دہراؤں۔ شروعات ہم کرتے ہیں کہ جیسے اب یہاں سے آپ کو مکان بدلنا ہے، بیان کے بعد آپ کو مکان بدلنا ہے، تو اس مکان میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو کرنا ہے کہ ہماری 6 بہنیں 7 بہنیں ہیں، اس مقام میں پہنچنے کے بعد جو اس مقام کی مستورات ہے، اس گھر کی جو میزبان ہیں، ان سے مصافحہ کرے، ان سے تعارف کرے، ان سے انسیت پیدا کرے۔ ان کو ایسا نہ لگے کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، بلکہ ان کو یہ سمجھائے کہ ہم آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ جس طرح آپ کی بہن گھر میں آتی ہے، جیسے آپ کی بھابھی گھر میں آتی ہے،
تو آپ اس کو بوجھ نہیں سمجھتی، ایسے آپ ہمیں مہمان نہ سمجھیں بلکہ اپنے ہی گھر کا ایک فرد سمجھیں۔ 2-3 بہنیں ان کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا مذاکرہ کر لیں، تھوڑی بات چیت کر لیں، باقی 2-3 بہنیں فوراً وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں صلاۃ الشکرانے کی، اور وہ بہنیں نماز سے فارغ ہو جائیں تو وہ بہنیں پھر مقامی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان بہنوں کو کہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھ لیں۔ یہ کام ہونا چاہیے سب سے پہلے اس مکان میں پہنچ کر کہ تمام بہنیں وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الشکرانے کی پڑھیں، اور اس کے بعد مشورے کا پرچہ جو ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے اس مشورے کے پرچے کو ساری بہنوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے۔ اسی لیے ہمارے مشورے کے امور میں ایک امور ہوتا ہے کہ مشورے کا پرچہ پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری اہلیہ فلاں، ان کا کام ہوتا ہے کہ اپنی پوری جماعت کو بٹھائیں اور جو پرچہ مسجد میں سے آیا ہے اس پرچے کو پڑھ کر سنائیں۔ خدمت کس کی ہے، صبح کی تعلیم کس کی ہے، کتاب کس کی ہے، 6 صفات کس کے ہیں، دوپہر کی تعلیم کس کی ہے، دوپہر کی تعلیم کے بعد تشکیل کی ذمہ داری کس کی ہے، مغرب کے بعد مذاکرے کا کیا عنوان ہے، اس کی ذمہ داری کس کی ہے، یہ ساری باتیں پڑھ کر سنائی جائے۔ نمازوں کے اوقات پرچے میں لکھے ہوئے ہوں گے، وہ نمازوں کے اوقات بھی روزانہ اپنی بہنوں کو پڑھ کر سنایا جائے۔ اس کے بعد ہمارا تعلیم کا حلقہ شروع ہوگا۔ تعلیم کے حلقے کے 3 حصے ہیں، ایک ہے قرآن کا حلقہ، ایک ہے کتابی تعلیم، اور ایک ہے 6 صفات کے مذاکرے۔ قرآن کے حلقوں میں خاص طور پر چند باتیں یاد رکھیں۔ ہمارے قرآن کا سننا سنانا نہ ہو بلکہ ہمارے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ہو۔ اگر سننا سنانا کرو گی 3 دن 10 دن عشرہ چلہ لگ جائے گا، قرآن صحیح نہیں ہوگا۔ اگر روزانہ 1 آیت صحیح کرو گی 3 دن میں 3 آیتیں صحیح ہو جائے گی، 10 دن میں 10 آیتیں صحیح ہو جائے گی، 40 دن میں 40 آیتیں صحیح ہو جائے گی۔ یہ ہے ترتیب۔ جو بہنیں قرآن پڑھنے کی حالت میں نہیں ہیں وہ دوسری دعائیں وغیرہ یاد کر لیں، اتحیات سنا دے، درود شریف سنا دے، دعائے معصورہ سنا دے، دعائے قنوت سنا دے۔ ان دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مقامی بہن اگر خوشی سے ہمارے حلقے میں آ کر بیٹھتی ہیں تو ہم اس کا استقبال کریں، اور کوئی مقامی بہن اگر ہمارے حلقے میں جوڑنے کو تیار نہیں ہے ہم اس سے زبردستی نہیں کرے گی۔ 2 وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو وہ بہن نئی ہے، اس کو کچھ آتا نہیں ہے، اور اگر آپ نے زبردستی کیا تو وہ اس کو اپنی ذلت سمجھے گی، آئندہ حلقوں میں آنا بند کر دے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس حال میں ہو کہ قرآن نہ پڑھ سکتی ہو، اور آپ کے زبردستی کہنے پر اگر اس نے قرآن پڑھ لیا تو وہ اللہ کے یہاں گنہگار ہو جائے گی۔ اس لیے چند باتیں خیال رکھے قرآن کے حلقوں میں۔ پھر کتابی تعلیم ہو، صبح کے اندر منتخب اور دوپہر میں فضائل اعمال، اور دوسرے دن صبح میں فضائل اعمال اور شام کو منتخب۔ اس طرح کتابوں کا روٹیشن چلے۔ 10 دن کی جماعت ہے، چلی کی جماعت ہے، ایک دن فضائل اعمال صبح میں پڑھ لیں، ایک دن منتخب صبح میں پڑھ لیں، ایک دن شام کو فضائل اعمال پڑھ لیں، ایک دن شام کو منتخب پڑھ لیں، تاکہ مقامی جو بہنیں آئے گی شام کو ان کے سامنے دونوں کتابیں ہوں۔ اور پھر 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ دیکھو، مذاکرے کا مطلب ہر بہن کہنا اور سننا، اور بیان کا مطلب ایک بہن کہے سب سنیں۔ ہمیں 6 صفات کا بیان نہیں کرنا، ہمیں 6 صفات کا بیان نہیں کرنا، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا، ہر بہن کو بولنے کا پورا موقع دینا۔ اگر بہنیں زیادہ ہیں تو 2 حلقے کر لیں، اور زیادہ ہیں تو 3 حلقے کر لیں، لیکن ہر بہن پورے 6 صفات کو روزانہ بیان کرے، تاکہ 3 دن لگانے کے بعد 10 دن لگانے کے بعد اگر وہ اپنے مقام پر جاویں تو اپنے محلے کی تعلیم کے حلقوں میں 6 صفات کا مذاکرہ کر سکے۔ ورنہ آج عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چلہ لگانے کے بعد بھی مذاکرے یاد نہیں ہوتے، اور مذاکروں کی ذمہ داری آتی ہے تو وہ بہن ہفتے واری تعلیم سے بھاگتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے واپس وہ بہن مسجد سے اور حلقوں سے دور ہو جاتی ہے۔ تو سیکھنے کے زمانے میں سیکھو گے تو اپنے مقام پر آ کر کرو گے۔
ہماری تمام بہنیں کوشش کرے کہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر کم سے کم 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر ہمیں یاد ہو جائیں. اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورا دن محنت کر کے یاد کرے اور صبح کی تعلیم میں قرآن کے حلقوں میں سنائیں کہ آج مجھے اتنا یاد ہو گیا، کل مجھے اتنا یاد ہو گیا، پرسوں مجھے اتنا یاد ہو گیا. روزانہ ہماری 6 صفات کے اعتبار سے ترقی ہو. خاص طور سے علامتیں بتائیں. ایمان کی علامت ہے نیکی تجھے خوش کرے، گناہ تجھے غمگین کرے تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. نماز کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسا ڈر لگے جیسے آگ اور سانپ سے لگتا ہے. علم و ذکر کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ پیدا ہو، ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق کرنے لگ جائیں. ہمارے اندر اکرام کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت اور صبر کا مادہ پیدا ہو. ہمارے اندر اخلاص کی علامت یہ ہے کہ ہمارے کسی کی تعریف کرنے سے خوشی نہ ہو، کسی کی مذمت کرنے سے رنج نہ ہو. اور دعوت اللہ کی صفت کا ہماری زندگی میں آنے کی علامت یہ ہے کہ ہمارا جان اور مال اللہ کے دین پر خوب لگ رہا ہو. یہ چند باتیں دھیان میں رکھ کر ہمارے گھروں کا مذاکرہ ہونا چاہیے اور اسی کو سامنے رکھ کر جماعت میں نکل کر ہماری بہنیں صبح کی تعلیم میں مذاکرہ کریں. اور جب تعلیم کا وقت پورا ہو جائیں جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جائیں. خدمت والی بہن اس کا خیال رکھیں 12 بجے 12:30 بجے تعلیم کا وقت پورا ہوتا ہے، اس سے پہلے کھانا تیار ہو جائیں. جیسے ایک عمل پورا ہو فوراً دوسرا عمل شروع ہو جائے. ایک طرف تعلیم ختم ہو گئی، دوسری طرف دسترخوان بچھا لیا، جلدی سے کھانے سے فارغ ہو گئی. ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا ہے. 1 بجے کے آس پاس وقت ہو جاتا ہے، 1 بجے جلدی سے نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ کر چونکہ ہمارے یہاں تعلیم تھوڑی دیر سے ہوتی تو ظہر کی نماز پڑھ کر ہماری بہنیں آرام کر لیں. 1-1.5 گھنٹہ آرام مل جائے گا تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ دوپہر کی تعلیم میں جھونکے نہیں آئیں گے. ورنہ آرام کے وقت ہماری بہنیں آرام نہیں کرتی اور دوپہر کی تعلیم میں جھونکے مارتی. یہ بات سمجھنے کی ہے. جماعت میں سونے کے لیے نہیں آئے، لیکن جماعت کے اندر تعلیم میں بشاشت اور اعمال میں بشاشت باقی رہیں، اس لیے بدن کو آرام دینا بھی ضروری ہے. اس لیے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آرام کر لیں. 2 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک آرام کر لیں. 3:30 بجے جلدی سے اٹھ کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر 4 بجے سے پہلے تعلیم کا حلقہ جڑ جائیں. مقامی بہنوں کے آنے سے پہلے ہماری بہنیں فارغ ہو کر تیار ہو جائیں. 4 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک تعلیم ہو جائیں. 4:30 بجے مرد بات کر لیں، 5:15 بجے بات پوری ہو جائیں. اس کے بعد 15 منٹ مستقل ہماری مستورات کو ہلکے لگانے کا موقع دیں. دیکھو یہ 15 منٹ تشکیل کے نہیں ہیں بلکہ یہ 15 منٹ ترغیب کے ہیں. ہر بہن اپنا حلقہ لینا سیکھے. اس سے ہر بہن کے اندر داعیانہ مزاج پیدا ہوگا اور ہر بہن دعوت دینے والی بنے گی. چاہے نئی بہن ہو، چاہے پرانی ہو، چاہے پہلی مرتبہ نکلی ہو، چاہے 10 مرتبہ نکلی ہو، ہر بہن اپنے حلقے کے اندر 2-3 مستورات کو لے لیں. پہلے ان کا نام پوچھیں، خیریت پوچھیں اور اس کے بعد پھر ان کے گھروں کے احوال معلوم کریں. وہ احوال نہیں جو ہم معلوم کرتی ہیں، کتنے بچے ہیں، تمہارے مرد کیا کرتے ہیں، کتنا کماتے، یہ نہیں پوچھنے کا، بلکہ یہ پوچھنے کا کہ آپ کے گھر میں تعلیم ہوتی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ فوراً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ گھر پرانا ہے کہ نیا ہے. اگر وہ بہن یوں کہیں کہ میرے گھر میں تعلیم نہیں ہوتی، سمجھ جانا ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تعلیم کی ٹیبلٹ دو، ان کو سمجھاؤ گھروں کی تعلیم کا کتنا نفع ہے اور گھروں کی تعلیم میں کتنا فائدہ ہے. اس کا خوب خیال رکھیں کہ تشکیل بعد میں ہو، ترغیب پہلے ہوں. پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سمجھانا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے نفع بتانا اور پھر ان کی تشکیل کرنا کہ دیکھو بہن ماشاءاللہ ہم وٹوا سے آئے ہیں 3 دن کے لیے، ہمیں تو بہت نفع ہوا. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلتی، اللہ آپ کا بھی بھلا کر دیتی، آپ کو بھی سیکھنے کا موقع مل جاتا، آپ کا بھی ایمان بن جاتا، یقین بن جاتا. ہاں
کہ اللہ کے راستے میں تو ایمان اور یقین بنانے کے لیے نکلتے ہیں۔ دین تو گھر بیٹھے سیکھا جا سکتا، التحیات گھر بیٹھے یاد ہو جائے گی، درود شریف گھر بیٹھے یاد ہو جائے گا، دعائے معصورہ گھر بیٹھے یاد ہو جائے گی، دعائے قنوت گھر بیٹھے یاد ہو جائے گی، سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں یہ تو گھر بیٹھے بھی یاد ہو جائے گی، لیکن ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ اور ایمان کی حقیقت اللہ کے راستے میں نکلے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بہن آپ ارادہ کریں، 3 دن اپنے محرموں کے ساتھ چلیں، اور 3 دن اگر آپ کے لگ گئے ہیں تو 10 دن لگا لیں، اور الحمدللہ اگر عشرہ بھی لگ گیا ہے تو چلہ، اور چلہ بھی لگ گیا ہے تو بیرون کی ترتیب بناؤ۔ یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں، ہر مستورات کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنے گھر کے مردوں کے معاون بننے کی ترغیب دیں۔ گھر کے مردوں کو 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو یہ دنیا کمانے جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں دنیا آتی ہے، یہ دنیا کمانے جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں دنیا آتی ہے، کچا مکان پکا بن جاتا، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھی چپل، اچھا سواری ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی، اچھا بینک بیلنس بن جاتا۔ دنیا کی محنت کرتے ہیں تو دنیا جمع ہوتی ہے، دنیا زندگیوں میں آتی ہے۔ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی محنت کریں گے تو اللہ کا دین ہمارے گھروں میں آئے گا، ہمارے بچے دیندار بنیں گے، ہمارے بچے نیک بنیں گے، ہمارے بچے ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے، کیونکہ جب ماں باپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں تو اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بناتا ہے۔ اس کو خاص طور پہ کہنا ہو، یہ تشکیلیں ہماری روزانہ کی ہیں، روزانہ کی۔ اپنے گھروں میں جانے کے بعد بھی جو پڑوسن اور جو سہیلیاں اور جو رشتہ دار ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہم ان سب کو ترغیب دیں اور ان سب کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں۔ اس کے بعد مردوں کو پرچی بھیج دیں، مرد دعا کر کے مسجد میں چلے جائیں گے، اور مقامی جو بہنیں آئی ہیں ان کو محبت سے اپنے اپنے گھروں پہ روانہ کریں۔ عصر کی نماز سے پہلے چائے کا، ناشتے کا کچھ بھی انتظام ہو، چائے پی لیں، اور عصر سے لے کر مغرب تک کوئی دوسرا عمل نہیں سوائے ذکر کے، سوائے تلاوت کے، اور سوائے اللہ سے مانگنے کے۔ عصر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھے، مغرب تک اسی مصلی پر بیٹھے رہیں، پہلے تسبیحات پوری کر لیں، پھر قرآن کی تلاوت کر لیں، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کو یاد کر لیں، قرآن کو کھول کے دیکھ لینا، یہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کر پہلے اوابین پڑھیں، 6 رکعت اوابین ہیں، اطمینان کے ساتھ 7 رکعتیں مغرب کی، 6 رکعت اوابین کی، کل 13 رکعتیں پڑھ کر ہلکا لگا کر بیٹھیں، اور صبح میں جو بات ہوئی ہے اسی کا مذاکرہ کریں۔ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے گھر کے اللہ کے راستے میں نکل کر 24 گھنٹے بتا رہا ہوں، یہ مذاکرہ آپ کو مغرب کے بعد بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک بہن یہ بتاوے صبح میں کیا عمل ہوگا، دوسری بہن بتاوے دوپہر کے بعد کا عمل کیا ہوگا، تیسری بہن بتاوے عصر کے بعد کا عمل کیا ہوگا، چوتھی بہن بتاوے کہ مغرب کی نماز کے بعد کیا عمل ہوگا، اور ایک بہن رات کی ترتیب بناوے۔ اس طرح ہر بات کو دوہرا کر اس کو تیار کرنا اور اس کا مذاکرہ پکا کرنا، تاکہ وہ چیزیں ہماری زندگیوں میں عمل بن کر آ جائیں۔ آدھے سے لے کر پونے گھنٹے تک یہ مذاکرہ چلے گا۔ جو ذمہ دار بہنیں ہیں چلہ لگائی ہوئی ہیں، وہ ہماری نئی بہنوں کو تھوڑی ترغیب دے دیں، سمجھا دیں کہ مذاکرہ کس طرح ہوتا ہے، کسی کو ذلیل کرنا نہ ہو، کسی کی عزت نکالنا نہ ہو، کسی کو شرمندہ کرنا نہ ہو، بلکہ محبت سے پوچھے کہ بہن صبح کے بیان میں آپ کو کون سی بات یاد رہے گی، وہ ایک بات بتا دے، دوسری بہن دوسری بتا دے، تیسری بہن تیسری بتا دے، 7 بہنیں ہیں، 7 کے پاس الگ الگ پوچھ لو۔ اسی کو مغرب کے بعد کا مذاکرہ کہتے ہیں۔ اور جو ذمہ دار بہن ہے وہ پھر ایک بار تفصیلی مذاکرہ 10-15 منٹ کا کر لیں۔ یہ آدھے سے لے کر پونے گھنٹے تک کا ایک عمل ہے مغرب کے بعد کا۔ جیسے یہ عمل پورا ہو جائے فوراً خدمت والی بہن دسترخوان بچھا لے، ہماری مستورات کھانے سے فارغ ہو جائیں۔
پہلے سے ہماری خدمت والی بہن کو اور مقامی بہن کو سمجھا دیں کہ ہم ظہر سے پہلے کھا لیں گے اور عشاء سے پہلے کھا لیں گے تاکہ ان کو انتظام میں آسانی ہو، اور پھر اپنے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی سے عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز 8:55 پر ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جلدی سے جلدی آرام کرنے کی فکر کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد میری بہن کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، کوئی اجتماعی عمل، اجتماعی مجلس عشاء کے بعد ہماری عورتوں کی نہیں لگے گی، نہ گھر والوں کے ساتھ، نہ محلے والوں کے ساتھ، نہ کسی اور کے ساتھ، بلکہ ہر بہن اپنے انفرادی معمولات، تسبیحات ہے، تلاوت ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اپنے معمولات جو باقی رہ گئے ہیں کسی وجہ سے اس کو رات کو سونے سے پہلے پورا کر لیں۔ اور جو بہنیں ماشاءاللہ 7 بہنیں آئی ہیں، رات کی شفٹیں بنا لے، 1 گھنٹہ ایک بہن کی ترتیب بن جائیں۔ رات کو 10 بجے سے لے کر صبح میں 5 بجے تک 7 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ایک بہن 10 سے 11، دوسری بہن 11 سے 12، تیسری بہن 12 سے 1، چوتھی بہن 1 بجے سے 2 بجے تک، پانچویں بہن 2 بجے سے 3 بجے تک، چھٹی بہن 3 سے 4 اور ساتویں بہن 4 سے 5۔ یہ گھر کے اندر ترتیب بنے، ہر بہن اللہ کے سامنے رونے والی بنے، ہر بہن اللہ کے سامنے مانگنے والی بنے، ہر بہن اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے والی بنے۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ رات کی عبادت ہمارے دن کی محنتوں میں معاون اور مددگار بنے گی۔ تہجد بے شک نفل ضرور ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر تہجد فرض کی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ کم سے کم آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم اللہ کے سامنے کھڑے رہنے میں اپنے آپ کو گزاریں۔ یہ اللہ کا حکم تھا اپنے نبی کو، اور نبی کے واسطے سے یہ حکم ہمیں ملا ہے۔ تو کم سے کم 1 گھنٹہ 15 منٹ تہجد پڑھ لیں، 15 منٹ اللہ سے مناجات کر لیں، 15 منٹ اللہ کا ذکر کر لیں، اور 15 منٹ قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کر لیں۔ یہ 1 گھنٹے کی ترتیب ہر بہن کی بنے۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کر بیٹھیں، اس کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے۔ تو 1 گھنٹے کی ترتیب بن جائے۔ صبح فجر کی نماز کا وقت 4:45 پر ہے۔ 4:50 کو فجر کی نماز پڑھ کر ہماری بہنیں آپس میں 6 صفات کا مذاکرہ کر لیں، ہلکا سا 15-20 منٹ کا۔ اس کے بعد ہو سکے جلدی سے آرام کر لیں۔ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں رات کو نیند نہیں آتی، مکان کے بدلنے سے ان کو بے چینی ہو جاتی، بعض مرتبہ مچھر پریشان کرتے ہیں، بعض مرتبہ گرمیاں پریشان کرتی ہیں، تو بدن میں ایک تھکاوٹ جیسی ہوتی ہے۔ اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے، جیسے مثال دیتا ہوں، 4:45 بجے آپ نے نماز پڑھ لی، 5:15 بجے تک آپ اپنی مذاکرے سے فارغ ہو گئی، 5:30 بجے سے لے کر 7:30 بجے تک 2 گھنٹے آرام کر لیا تاکہ دن میں اعمال میں بشاشت رہے۔ 7:30 بجے اٹھ کر اشراق کی نماز پڑھ لیں، ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد مرد بات کرنے آوے، بیٹھ کر دھیان سے بات کو سنیں، اور جب بات پوری ہو جائے پھر مکان بدلنا ہے، اپنے سامان کو تیار کر کے اگلے مکان میں پہنچ جائیں۔ یہ پورے 24 گھنٹے میں نے آپ کو بتائے، ایک مذکورات اللہ کے راستے میں اس طرح 24 گھنٹے گزاریں۔ آج کا دن ہمارے پاس ہے، کل کا دن ہمارے پاس ہے، 2 دن ہمارے پاس بچے ہیں۔ اس کو جتنا صحیح فکروں کے ساتھ، صحیح قربانی کے ساتھ، اور جتنا آپس میں محبت کے ساتھ رہو گی، انشاءاللہ یہ سفر ہماری زندگیوں کو بدلنے کا سبب بنے۔ تو کرو گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔